اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، اور وہ ہو جائے گا گلاب کے پھول جیسا۔ وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو۔ جب آسمان پھٹ جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ گلاب کے پھول جیسی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے قد دہان، اور ساتھ مثال یہ دے دی قد دہان۔ دہان کہتے ہیں بکرے کی جو رنگی ہوئی کھال ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے دہان۔ اب جیسے بکرے کی رنگی ہوئی کھال جو ہوتی ہے وہ جگہ جگہ سے اس کے اوپر رنگ چڑھتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کبھی رنگ چڑھتا ہے، تو آسمان کے جو ٹکڑے ہوں گے ان کی کیفیت یعنی پھولوں جیسی، جیسے پھولوں کی پتیاں یا الگ الگ اس کا ایک تشخص ہوتا ہے، گویا کہ ٹکڑیوں کی شکل میں ہوتا جائے گا، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی جیسے بکری کی رنگی ہوئی کھال ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اس دن اس آسمان کی کیفیت اس انداز کے ساتھ کر دے گا۔ ابھی تو ہمیں جو نظر آتا ہے وہ نیلا نظر آتا ہے، حالانکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ نیلا نہیں ہے، یہ بالکل صاف شفاف ہے۔ دنیا کے اندر جو پانی کی ریفلیکشن ہے، یہ اس کی وجہ سے جب سورج کی شعاعیں پانی پہ پڑتی ہیں تو یہ جو ریفلیکشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ نیلے رنگ کی کیفیت یہاں پہ نظر آتی ہے۔ لیکن جب قیامت کے دن آسمان پھٹے گا تو جیسے گلاب کے پھول سے ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ اس کا تشخص ہوگا پھٹنے کا، اور الگ الگ وہاں پر رنگت کی کیفیت بھی اس کے اندر نظر آئے گی۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ، یعنی اتنی نعمتیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، تو قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے تم میری نعمتوں کی قدر کر لو، اور جتنی نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان ساری نعمتوں کی تم قدر بجا لاؤ۔ کسی ایک نعمت کی بے قدری بھی گویا کہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کا کہ جو نعمت بھی اللہ عطا فرما رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک سانس کی شکل میں نعمت ہے، کھانے کی شکل میں نعمت ہے، نشست و برخاست کی شکل میں نعمت ہے، کانوں کی سماعت روزانہ چل رہی ہے، ہاتھوں کی حرکت وہاں پر موجود ہے، محتاجی کی کیفیت سے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ان جتنی بھی نعمتیں اگر کوئی اس نے نعمت دے کر لے لی ہے اس پر بھی صبر کرنا ہے، اور جتنی نعمتیں وہ عطا فرما رہا ہے اس پر شکریہ اس کا ادا کرنا ہے، قدر کرنی ہے، اور بالآخر یہ بھی کہنا ہے کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکا۔ تو یہ کیفیت جب بندے میں پیدا ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا۔ اور اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ اس کیفیت سے ہٹ کر زندگی بسر کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، آسمان پھٹے گا، تو وہ صرف اٹھائے جانے کا منظر ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان۔ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، وہ چاہے انسان ہو وہ چاہے جنات ہوں۔
یعنی جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ صرف قیامت کا منظر ہوگا، اٹھائے جانے کی کیفیت ہوگی، بھاگم دوڑ ہوگی، اپنی اپنی وہاں پہ پڑی ہوگی، مگر اس دن سوال جواب ابھی نہیں ہوں گے جب وہ قیامت کا منظر آ رہا ہوگا، آسمان پھٹ رہا ہوگا، تارے جھڑ رہے ہوں گے، یا جتنی بھی کیفیات اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں قیامت کی بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری کیفیات اس لمحے جو ہے وہ کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، مگر ایک کیفیت ضرور ہوگی۔ ایک تو اس موقع پہ بھی اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس دن جو کیفیت ہوگی، یعنی سوال جواب تو نہیں ہوگا، مگر یعرف المجرمون بِسِیمَاهُمْ، اللہ اکبر، سوال جواب اگرچہ نہیں ہو رہا ہوگا مگر مجرموں کے چہرے پہچانے جائیں گے ان کے ماتھوں سے، یعنی جو مجرم لوگ ہوں گے ان کے چہروں کے اوپر ایک ایسی حالت ہوگی کہ یہ پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مجرم ہیں، حالت ان کی بتائے گی۔ یعنی جو لوگ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے ہوں گے، قیامت کے دن جب حشر برپا ہو رہا ہوگا، اس دن بھی ان کی طبیعت کے اندر اضطراب نہیں ہوگا، مطمئن چہرے نظر آئیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوگی اس دن کہ آسمان بھی پھٹ رہا ہوگا، یعنی ادھر قیامت برپا ہو رہی ہوگی مگر ان کے چہرے اطمینان والے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ مطمئن ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، سادہ سا اس کا مطلب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ حالت جو بھی ہو، ہر حالت میں اللہ کو یاد کر کے اپنی زندگی کے مراحل کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ جو قدم بھی اٹھائیں گے اللہ کے حکم سے اٹھائیں گے، اللہ کی یاد سے اٹھائیں گے تو انہیں کسی قسم کی پریشانی یا ٹینشن نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ کسی بھی پوزیشن میں اللہ کے حکم کے بغیر آگے چلیں گے تو وہ ہمیشہ مایوسی کا بھی شکار ہوتے ہیں، بے اطمینانی کی کیفیت بھی ان کی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ چہروں سے وہ ساری کی ساری کیفیات وہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اطمینان جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر دوسرے مقام پہ فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نہ تو ان پر کوئی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ کوئی چیز چھن جانے سے وہ دلوں پہ غم لے لیتے ہیں، وہ ہر حالت کے اندر کیا رہتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر اطمینان کی کیفیت ہی ہے، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہمیں مایوس کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مایوس نہیں ہونا۔ جب طبیعت پہ مایوسی چھانا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ شیطان کا وار چل گیا ہے۔ مایوسی جیسی باتیں کرنا، خدا نخواستہ آپ شروع کر دیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، اب کیا بنے گا، یا اس طرح کی باتیں آپ اگر کریں گے یا میں کروں گا، اس کا مطلب ہے ہم شیطان کے شکنجے میں آ گئے۔ اللہ والے ہر حالت میں کہتے ہیں کہ اللہ راستہ دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں جو کوڈ کیا ہے کہ جب سامنے پانی ہے، پیچھے لشکر ہے، تو قوم کے اندر تھوڑی سی مایوسی پیدا ہو گئی۔ اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی جملہ فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو غار حرا والا واقعہ بیان کرتے ہوئے جب دل کے اوپر کیفیت تھوڑی سی وارد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اور فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، جن دو کے ساتھ تیسرا ہو، یعنی اللہ کی ذات ہو، اشارہ یہ کر دیا کہ جن دو کے ساتھ تیسرا ہو تو ان کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ فرمایا لا تحزن، کوئی بات دل کے اوپر نہ لاؤ، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیں تو وہاں پر بھی یہی کیفیت نظر آتی ہے کہ وہ جو لوگ وہاں سے نکلے ہیں تو انہوں نے بھی اللہ سے یہی دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہمیں تیری ذات پہ بھروسہ ہے، تیری ذات پہ امید ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ چیزیں عطا فرما دیں۔ لہٰذا کسی بھی حالت میں مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی شیطان کی طرف سے ہے،
تو لہذا جب وہ مایوسی کی کیفیت پیدا کر رہا ہو تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے جملے ادا کر لیے جائیں اور قرآن مقدس کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا جائے۔ تو فرمایا کہ مجرم لوگ اپنے ماتھوں سے پہچانے جائیں گے، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، کہ سوال تو نہیں ہوں گے مگر مجرموں کے ساتھ ایک اور حالت یہ کی جائے گی کہ ان کے ماتھے اور پاؤں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ یعنی یہ ان کی ذلت کی قیامت کے دن ایک نشانی ہوگی کہ ابھی سوال تو اگرچہ نہیں ہو رہا ہوگا مگر حالتیں بتا رہی ہوں گی کہ جنت کی طرف کون جائے گا اور جہنم کی طرف کون جائے گا۔ یعنی حالتیں اس دن کچھ ہے، سوال و جواب کے بغیر، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ اس دن عطا کر دے گا، تو بھئی ان کی حالت بتا رہی ہوگی کہ یہ ان کو آگے کچھ نہ کچھ اچھا ملنے والا ہے، یعنی جن کو اللہ اس دن اپنے عرش کا سایہ دے رہا ہے۔ امام عادل کو اللہ سایہ دے رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والوں کو اللہ سایہ دے رہا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن اپنا سایہ دے رہا ہے، گناہوں سے بچنے والے جو گناہوں پہ قادر تھے ان سے بچ جانے والوں کو اللہ عرش کا سایہ دے رہا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، کسی کی توہین نہیں کرتے، ان کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اور سورہ فرقان میں فرمایا کہ خاص بندے وہ بھی ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن سلا دے گا کہ تم آرام کرو، جب ساری قیامت برپا ہوگی تم اٹھ کر جنت میں چلے جانا۔ تو حالتیں اس دن بتا رہی ہوں گی کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے۔ تو جہنمیوں کی ایک حالت جیسے یہاں پر بیان کی گئی کہ ان کے سر اور ان کے پاؤں سے پکڑ کر ان کو کیا کیا جائے گا، وہ گھسیٹا جائے گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متکبرین کی حالت اس دن بیان کی کہ وہ کیسی ہوگی۔ فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ماتھے اور پاؤں سے پکڑ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور ساتھ اللہ یہ بھی فرمائے گا ہذہ جہنم، یہ وہ جہنم ہے التی یکذب بہا المجرمون، کہ مجرم ان کو جھٹلاتے تھے۔ کہ اب جھٹلانے کی کئی کیفیات ہیں، پرواہ نہ کرنا یہ بھی جھٹلانا ہے، یعنی ایک بندہ زبان سے تو کہتا رہے جہنم ہے جنت ہے لیکن اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اور میں اپنے بڑوں کی پرواہ نہ کریں اور یہ دعویٰ کرتے رہیں کہ ہمیں محبت ہے یا ہمیں پتہ ہے کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، تو یہ کسی شے کی پرواہ نہ کرنا بھی جھٹلانے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ ان کو فرمائے گا یہ وہ جہنم ہے کہ جس کا مجرم کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، پھیرے کریں گے اس میں اور ان کے انتہا کے درمیان کیا ہوگا، جلتا ہوا کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ اس کے اندر ان کو کیا لگایا جائیں گے، پھیرے لگائے جائیں گے، یعنی کھولتے ہوئے جلتے ہوئے پانی میں ان کو جیسے کوئی چیز ڈالی جاتی پانی میں، کھولتے ہوئے پانی میں چیز ڈالی جاتی ہے، ان کو وہاں پر ایسے جہنم میں گھمایا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور آخری آیت ہم جنتیوں کی پڑھ لیں آج کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس بندے کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں رب کا سامنا کیسے کروں گا، جنتان، اللہ تعالیٰ اس کو ایک جنت نہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔